صل على محمد وآل محمد. حضرات ناظرین السلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات آج ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے جو کہ مرحومہ کے 20ویں کے سلسلے سے یہ مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اجتماعی طور سے ہم لوگ کہیں بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے مجلس آن لائن کرائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس میں شرکت کریں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس مجلس کو خطاب کریں گے خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب، اور اس مجلس میں انشاءاللہ سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب خورشید انور جعفری عرف احمد صاحب، اور انشاءاللہ اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب. تو آئیے حضرات، مرحومہ نجمہ زمان بنت مہندی الزمان کی اصال ثواب کی مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ ایک مومنہ کی اصال ثواب کی مجلس ہے، صرف 4 مصرے اس سلسلے سے سماعت کر لیں کہ داغ ماتم کو جو سینے پہ سجا رکھا ہے، داغ ماتم کو جو سینے پہ سجا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزاخانہ بنا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزاخانہ بنا رکھا ہے. اور مر تو جاتے ہیں عزادار کبھی مٹتے نہیں، مر تو جاتے ہیں عزادار کبھی مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. مر تو جاتے ہیں عزادار کبھی مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب خورشید انور جعفری عرف احمد صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور سوسخانی سے اس مجلس کا آغاز کریں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطر گلے حدیقے ایمان حسین ہے، عطر گلے حدیقے ایمان حسین ہے. تازہ ہو جس سے روح وہ ریحان حسین ہے. زانو نبی کا رحیل ہے، قرآن حسین ہے. صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی، رفاقات تیسرا
گلے پر چھری چلی اترے گلے زین العبا جو گورے غریباں بنا چکا زین العبا جو گورے غریباں بنا چکا اور قبر شیپا پھولوں کی چادر چڑھا چکا کچھ پھول بچ رہے تھے انہیں رکھنے جو لگا آواز آئی قبر منور سے برملا آہستہ برگ گل بافشا بمزہ بس نازک است شیشے دل درکنا زین العبا جو گور سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب خورشید انور عرف احمد صاحب جو کہ سوسخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. آئیے حضرات، اب میں بنا کسی تمہید کے شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماں کے عنوان سے ایک نظم حاضر کر رہا ہوں، مختصر سی نظم ہے، سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ آج کچھ حد سے سوا ہے دل کی آشفتہ سری. آج کچھ حد سے سوا ہے دل کی آشفتہ سری. پھول کا کھلنا بھی لگتا ہے مجھے جامہ دری. پھول کا کھلنا بھی لگتا ہے مجھے جامہ دری.
آہ یہ غم کی تپش دل کی خلش یہ چشم نم، آہ یہ غم کی تپش دل کی خلش یہ چشم نم، کیوں نہ ہو جب اٹھ گئی سر سے ردائے مادری، کیوں نہ ہو جب اٹھ گئی سر سے ردائے مادری۔ ہاں وہی ماں جس کا درس اولیں ایثار تھا، ہاں وہی ماں جس کا درس اولیں ایثار تھا، لوریوں سے جس کے جاگا دل میں عشق سروری، لوریوں سے جس کے جاگا دل میں عشق سروری، ہائے اس کا دامن الطاف ہم سے چھٹ گیا، ہائے اس کا دامن الطاف ہم سے چھٹ گیا، ہائے اس کا دامن الطاف ہم سے چھٹ گیا، سایہ شفقت میں جس کی ہم نے پائی برتری، سایہ شفقت میں جس کی ہم نے پائی برتری۔ ہاں وہی ماں جس کا درس اولیں ایثار تھا، لوریوں سے جس کے جاگا دل میں عشق سروری، ہائے اس کا دامن الطاف ہم سے چھٹ گیا، سایہ شفقت میں جس کے ہم نے پائی برتری، سایہ شفقت میں جس کے ہم نے پائی برتری۔ کون دے گا زندگی جینے کا مجھ کو حوصلہ، کون دے گا زندگی جینے کا مجھ کو حوصلہ، ہر گھڑی احساس پر چھائی ہوئی ہے اب تری، ہر گھڑی احساس پر چھائی ہوئی ہے اب تری، ہے مناسب صبر کی تلقین لیکن کیا کریں، ہے مناسب صبر کی تلقین لیکن کیا کریں، کم کسی صورت نہیں ہوتی ہے آنکھوں کی تری، کم کسی صورت نہیں ہوتی ہے آنکھوں کی تری، آہ لیکن یاد آیا کربلا والوں کا غم، آہ لیکن یاد آیا کربلا والوں کا غم، جس کی تسلیم و رضا پر خود ہے نازاں داوری، آہ لیکن یاد آیا کربلا والوں کا غم، جن کی تسلیم و رضا پر خود ہے نازاں داوری، اور کربلا کی یاد آئی دل کو چین آنے لگا، کربلا کی یاد آئی دل کو چین آنے لگا، منزل تسکین کو پہنچی میری نوحہ گری، منزل تسکین کو پہنچی میری نوحہ گری، منزل تسکین کو پہنچی میری نوحہ گری، اور ہے خدا کی مصلحت یہ کھیل مرگ و زیست کا، آخری شعر، ہے خدا کی مصلحت یہ کھیل مرگ و زیست کا، اس کی قدرت اس کا منشا اس کی سب جلوہ گری، اس کی قدرت اس کا منشا اس کی سب جلوہ گری۔ نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ ذیشان صاحب کی فرمائش ہے اس کلام کے لیے تو میں حاضر کر رہا ہوں، ایک بار اور نعرہ صلوات بلند کریں۔ زندہ باد زندہ باد اے سجاد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، تیرے دم سے سجدوں کے سجادے ہیں آباد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور زنجیروں نے توڑ دیا دم، پاؤں کے چھالے جیت گئے، زنجیروں نے توڑ دیا دم، پاؤں کے چھالے جیت گئے، مٹ کر رہ گئی کفر کی ظلمت، حق کے اجالے جیت گئے، شام کا حاکم ہار گیا، شام کا حاکم ہار گیا، اور جیت گئے سجاد، زندہ باد
زندہ باد زندہ باد. اور یہ بھی دیکھیں کہ محرابوں کا تو ہے مجاہد, تو نے شرف وہ پایا ہے. محرابوں کا تو ہے مجاہد, تو نے شرف وہ پایا ہے. ایسے سجدے تو نے کیے ہیں, زین العبا کہلایا ہے. ایسے سجدے تو نے کیے ہیں, زین العبا کہلایا ہے. شے کے سجدے دیتے ہیں, شہ کے سجدے دیتے ہیں, تیرے سجدوں کو داد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قریہ قریہ بستی بستی تو نے دیا پیغام حسین. قریہ قریہ بستی بستی تو نے دیا پیغام حسین. ہر حساس ورق پر تو نے خون سے لکھا نام حسین. ہر حساس ورق پر تو نے خون سے لکھا نام حسین. اپنے عمل سے زہرا کو, اپنے عمل سے زہرا کو بھی تو نے کیا ہے شاد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور یہ دیکھیں بطور خاص, تو ہے وہ بیمار کہ جس نے دین کو صحت بخشی ہے. تو ہے وہ بیمار کہ جس نے دین کو صحت بخشی ہے. اپنے صبر سے تو نے لفظ صبر کو زینت بخشی ہے. قید میں رہ کر دیکھ مولا, قید میں رہ کر دین خدا کو تو نے کیا آزاد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اے سجاد زندہ باد. حشر تلک یہ بوجھ رہے گا ظلم کے ٹھیکے داروں پر. تو نے اپنے خون سے لکھا جو زندہ کی دیواروں پر. صبر سے جو ٹکرائے گا, صبر سے جو ٹکرائے گا ہو جائے گا برباد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. صبر و تحمل نے تیرے ظالم کو بھی مجبور کیا. صبر و تحمل نے تیرے ظالم کو بھی مجبور کیا. تیری خطابت نے سارا حاکم کا نشہ کافور کیا. تو وہ آئینہ مولا, تو وہ آئینہ ہے جس نے توڑے ہیں فولاد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور آخری بند سارے عزاداروں کی طرف سے, سارے مولا کے چاہنے والوں کی طرف سے, کہ ہر سجدہ فیاض تیرا مقبول خدا ہو جائے گا.
ہر سجدہ فیاض تیرا مقبول خدا ہو جائے گا، لطف عبادت کا بھی اپنی اور سوا ہو جائے گا، ہر سجدے میں شامل ہو، ہر سجدے میں شامل ہو جائے جو تیری یاد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے سجاد زندہ باد، تیرے دم سے سجدوں کے سجادے ہیں آباد، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، یہ تھے جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، جنہوں نے تعزیتی کلام بھی پیش کیا اور چوتھے امام کے حوالے سے بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ یقینی طور سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں اب بنا کسی تمہید کے مرحوم نجمہ زمان کی ایصال ثواب کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے خطیب نہج البلاغہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت جناب مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نجمہ زمان بنت مہدیوس زمان صاحب کے لیے ایصال ثواب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، سئلان قولہ تعالی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، فقال علی علیہ السلام ہی القنا، صلوات بھیجیں محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اس نسبت کی بات کہ افتخار احمد مثنی صاحب، ان کے بڑے بھائی کی یعنی احتشام صاحب مرحوم کی بہو کی والدہ کی یہ مجلس ہے، اور یہ 20ویں کی مجلس ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے کہ احتشام صاحب کی بہو نے اس دوران
بہت کم وقت میں، یعنی تقریباً مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کہیں بہت زیادہ غم اور مصیبتوں کا بوجھ، اس لیے کہ یہ تو مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس، یعنی ان کی بہو کی والدہ کی، کہ ابھی ان کے والد کا 40واں بھی نہیں ہوا اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی دوران ان کے بہنوئی کا بھی انتقال ہوا، یعنی ان کی بہو کے بہنوئی کا۔ تو جس گھر میں اتنے مختصر عرصے میں 3 موتیں ہو جائیں تو یقیناً دکھے ہوئے دلوں کے لیے کربلا کے ذکر سے اچھا کوئی تسلی اور دلاسے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے جناب فیاض رائے بریلوی صاحب سے امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بہترین کلام سماعت فرمایا، وہ بھی ایک تسلی کا، دلاسے کا، عزم کا، حوصلے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے، لیکن میں نے یہ شعر کاظم جرولی کے اس شعر کے لیے پڑھا ہے کہ جہاں ایسی مصیبتوں کے بعد کوئی راہ نظر نہیں آتی، اور یقیناً یہ ذکر اس خانوادے کے لیے تو تسلی کا ذریعہ بنے گا ہی، لیکن ذکر حسین کے یہی تو فائدے ہیں کہ یہ خالی اس خاندان کے لیے تسلی نہیں ہے جس خاندان کی طرف سے یا جن لوگوں کی طرف سے یہ مجلس کی جا رہی ہے، بلکہ ان سارے دکھے ہوئے دلوں کے لیے تسلی ہے کہ جنہوں نے اس دوران کوئی بھی غم دیکھا، کوئی بھی الم دیکھا، لیکن ذکر کربلا عزم دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، آدمی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ توجہ فرمائیے گا، بہت اچھا مقدمہ مجھے مل گیا ذکر جناب سید سجاد سے۔ میرا ارادہ اس شعر کے پڑھنے کا نہیں تھا، لیکن کاظم جرولی نے جس طرح سے یہ شعر کہا، اور میں نے کس طرح سے کس موقع پر اس شعر کو پڑھا ہے، کہ جہاں ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، ایک مختصر سے وقت میں 3 لوگوں کا کسی خاندان سے گزر جانا، لیکن وہی ذکر کربلا ہے جو تسلی اور دلاسے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ جہاں ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا، توجہ فرمائیے گا، اور پھر گوت کے پالے بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، برابر کا بھائی بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی تسلی نہیں ہے، کوئی دلاسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کووڈ-19 کے موقع پر جس طرح سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تسلی کے لیے، دلاسے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ غم ہلکا ہوتا ہے عزیزوں کے پہنچ جانے سے، لوگوں کے شریک ہو جانے سے، اثر غم کم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن میں کہوں گا کیا تسلی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کووڈ-19 میں بھی آن لائن سے ہی 20ویں کی مجلس کا اہتمام بھی ہے، انتظام بھی ہے، جا کر نہ صحیح فزیکلی طور پر لیکن ٹیلی فونک ذریعے سے تسلی بھی ہے، دلاسا بھی ہے، لیکن وہ گھرانہ جہاں بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی نہ کوئی تسلی ہے، نہ کوئی دلاسا ہے، بلکہ خیموں کو جلایا جانا ہے اور کشا پھرایا جانا ہے۔ کیا کہنا اس منظر کو سامنے رکھ کر کاظم جرولی نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ توجہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے سنا ہے کہ سجاد آباد ہیں جناب سید سجاد کے سجدوں کی وجہ سے، ان کے عزم و حوصلے کی وجہ سے۔ اس لیے میں ذرا سا آپ کا اس طرف توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ کہ سجاد مبالغے کا صیغہ ہے۔
تو جو سمجھیے گا سجاد مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، اور اس کے آگے بھی سید لگا ہوا ہے۔ سید کہتے ہیں سردار کو، یعنی جو بہت زیادہ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہو وہ ہے سید سجاد۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب ایسے غم آتے ہیں، جب ایسے علم آتے ہیں، جب ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو آدمی کبھی رحمت پروردگار کے لیے سوال کرتا ہے، کبھی کرم پروردگار کے لیے سوال کرتا ہے، کبھی اس کی قضا کے لیے سوال کرتا ہے، کبھی اس کے قدر کے لیے سوال کرتا ہے، کبھی اس کے فیصلوں کے لیے سوال کرتا ہے۔ لیکن یہ کربلا ہے جو مایوس نہیں ہونے دیتی ہے، خدا پر اعتبار بھی، بھروسہ بھی، اور یہی ہے کربلا کا کمال کہ اس نے لوگوں کے اجڑے ہوئے دلوں کو اس ذکر سے اس طرح سے آباد کر دیا، عجب طرح سے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ۔ تو بہرحال یقیناً تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے کوئی ہنسی نہیں ہے۔ دیکھیے ہنسی ایک دم سے رک جاتی ہے، لیکن آپ آنسوؤں کو ایک دم سے نہیں روک سکتے۔ آنسوؤں کے لیے، غم کے لیے ایک وقت چاہیے ہے، ایک عرصہ چاہیے ہے، اور یقیناً وقت ہی مرہم بنتا ہے۔ تو بہرحال اس مختصر سی تمہید کے ساتھ میں اس پورے خانوادے کو تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں، مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اس ذکر کے طفیل میں، اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے آپ کے سامنے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے وہ نہج البلاغہ کی زینت ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے مولا کائنات کا ایک سوال کے جواب میں نے پہلے بھی کہا ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ توجہ طلب ہے، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کے اثرات، لیکن اس میں بھی خاص مقام وہاں آ جاتا ہے جہاں مولا کائنات نے قرآن کی کسی آیت کی توضیح و تشریح کی ہو۔ ویسے تو خود خطیب منبر سلونی کا کلام، اور پھر اگر قرآن ناطق کے کلام میں قرآن صامت کی آیت بھی آ جائے تو نور علی نور کی منزل ہو جاتی ہے، کہ جہاں ایک آیت، اور وہ آیت جو ہے بڑی محترم بالشان آیت ہے، یقیناً حیات کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت گہرائی ہے اس میں، کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ کی نوید خالق کائنات دے رہا ہے، لیکن اس کی بلاغت آپ دیکھیے کہ آج حقوق نسواں پر بات ہوتی ہے، آج وومن رائٹس پر گفتگو ہوتی ہے، تحریکیں چلتی ہیں اور مساوات اور برابری کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تب بھی پر وہ حقوق نہیں مل پاتے، اور پھر جب لوگ ہم اسلام کے ماننے والوں کو آئینہ دکھاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو آج کی اس ترقی یافتہ دنیا نے دے دیے، تو میں نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم کو آئینہ وہ دکھائے کہ جس کو خود اپنے مذہب کا پتہ ہو، اپنے سماج کا پتہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے تو 1400 برس پہلے، واقعاً ویسے تو پورا قرآن معجزہ ہے،
لیکن یہ آیت آج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شاید اتنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس سماج میں، اس معاشرے میں جہاں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، جہاں بیٹی ایک بوجھ بن کر آتی ہو، وہاں اگر یہ آواز آئے خالق کائنات کی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بھائی توجہ فرما رہے ہیں کس طرح سے حق دیا جا رہا ہے، کس طرح سے حقوق کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں صنف کی قید ہے ہی نہیں، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے اور اعمال اچھے ہیں تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ گویا کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم نے بانٹ دیا ہے صنف میں، تم نے بانٹ دیا ہے میل اور فیمیل میں، خالق کے نزدیک میل اور فیمیل کا فرق ہی نہیں ہے، وہاں تو ایمان و عمل صالح عزت و کرامت کا معیار ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں کہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، کہ اگر ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور پھر مومنہ بھی ماں ہو، اگر جو خاندان کا مرکز ہوتی ہے، محور ہوتی ہے، تو پوری مجلس مختصر سے وقت میں اسی انداز میں کہ جہاں ماں یا اور اس کو وسیع کر دیں خود عورت، تو اس کے لیے باتیں تو بہت ہیں، لیکن مرکزیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے جو خواتین کے نمونے آتے ہیں ان میں جناب حوا سے شروع ہو کر اگر آپ جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب آسیہ، ان سے ہوتے ہوئے آپ جناب مریم تک آئیں گے تو جناب مریم کا ذکر جس انداز سے قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ماں کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ جہاں ایک مرتبہ مادر جناب مریم یہ دعا کرتی ہیں کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، کہ پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے جب اس کی ولادت ہو جائے گی تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں، ما فی الضمیر میں رہا ہوگا بیٹا، لیکن جب ولادت ہوئی تو مریم کی شکل میں اب وہ ماں یہ سوچنے لگی کہ میں نے تو سوچا تھا بیٹا ہوگا وہ خانہ خدا کی خدمت کرے گا، یہ تو بیٹی آ گئی۔ تو مادر مریم کے ذہن میں خیال آیا کہ اب میں اپنی منت پوری کیسے کروں، تو جو ہماری اہمیت کو سمجھیے آپ، اس لیے کہ ہر جگہ مرد ہی مرد آج بھی ہیں، میل ڈومینیٹڈ معاشرہ آج بھی ہے، لیکن اگر اس معاشرے میں یہ قرآنی آواز آئے کہ جہاں مادر مریم یہ کہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے اس لیے کہ ما فی الضمیر میں ان کے یہاں بھی تھا، توجہ کیجئے گا، اور یہ اثرات آج تک آپ کو نظر آئیں گے۔ میں ابھی کبھی ایصال ثواب کی مجلسوں میں اس رخ سے بات بھی کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیے حقوق نسواں کی تو بات ہوتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دادا سے زیادہ دادی کو افسوس ہوتا ہے۔ میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، یہ وہ ڈارک پہلو ہے، یہ وہ سچی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نانا سے زیادہ نانی کو افسوس ہوتا ہے، اور اگر کہیں مسلسل بیٹیاں ہو جائیں
تو ان سب کے لیے میں خطاب کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ جناب مریم کی والدہ نے مریم کی شکل میں بیٹی کو جنا اور پیدا کیا تو کہا کہ معبود یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، نیت تھی کہ کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو وہ خانہ خدا کی خدمت کرے گا، لیکن ادھر سے آواز آئی ارے تم افسوس تو کرو، خدا جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا، اس لیے کہ لیس الذکر کالانثیٰ، اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ بھائی بلاغت قرآنی کو سمجھیے گا آپ، دیکھیے ہم اور آپ اگر افسوس کریں گے تو جب بھی لڑکی پیدا ہوگی تو تبصرہ یہی ہوگا کہ ارے لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، یہی ترتیب ہوگی نا۔ افسوس کا جب مقام ہوگا تو لڑکی کا نام پہلے آئے گا، لڑکے کا نام بعد میں آئے گا کہ ارے لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن وہاں آیت میں ترتیب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہی قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بات نہیں ہوتی ہے کہ قرآن میں اصل میں آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کب نقل قول ہو رہا ہے اور کب خود خالق بول رہا ہے۔ نہیں، ذرا سا میں توجہ چاہوں گا بھائی، آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بیچ بیچ میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور یہاں بھی یہی ہے کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، یہاں مادر مریم کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ مادر مریم نے یہ کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ایک دم سے آواز آ رہی ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، تو یہاں پر مفسرین کو اشتباہ ہوا کہ شاید مادر مریم کہہ رہی ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لیکن جو مفسرین نے گہرائی کی بات کہی انہوں نے کہی کہ اگر مادر مریم کہتی تو لڑکی کا لفظ پہلے آتا، لڑکے کا لفظ بعد میں آتا۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ مادر مریم کا قول نہیں ہے بلکہ خود خالق کہہ رہا ہے کہ ارے تم نے جو منت مانی ہے اس منت کو پوری کرو، اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ لڑکا سب کچھ ہو سکتا ہے، ماں نہیں ہو سکتا، اور میں اس مریم کو مادر عیسیٰ بناؤں گا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی میں اس لڑکی کو مادر عیسیٰ بناؤں گا، میں اس کو امین روح اللہ بناؤں گا، میں اسے کلمت اللہ کا امین بناؤں گا۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آواز بھی آ رہی ہے ان اللہ استفا کے وطہرا کے وصطفا کے، اے مریم ہم نے تمہیں منتخب کیا، پاک کیا، پھر منتخب کیا، تو یہ مریم منتخب پروردگار ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی میں نے علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان میں یہ تفسیر دیکھی کہ یہ قول مادر مریم نہیں ہے بلکہ یہ خود خالق کہہ رہا ہے کہ ارے مریم کے پیدا ہونے پر یا بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس نہ کرو، اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یہیں سے ماں کے رتبے کا پتہ چلا، ماں کے مقام کا پتہ چلا، اور پھر میں نے فوراً ہی اس طرف میں چلا گیا کہ اگر لڑکی یا عورت مرکز نہ ہوتی تو پروردگار عالم یہ ترتیب نہ رکھتا کہ لڑکا لڑکے کی طرح، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے جب خاتم النبیین کی سیرت کو دیکھا جو رحمت للعالمین ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جو لولا کا لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے، جس کے صدقے میں، جس کے وسیلے سے لوگوں کو اولاد نرینہ ملتی ہے، جس کے صدقے میں لوگوں کو لڑکوں کی نعمت ملتی ہے، میں نے فوراً سوچا کہ واقعاً لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح ہوتا تو سب کی نسلیں تو ان کے لڑکوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ رحمت للعالمین کی نسل کسی لڑکے کے ذریعے آگے نہیں بڑھی بلکہ ایک اکلوتی بیٹی فاطمہ۔ بھائی صلوات دے کہ محمد والے محمد پر۔
بھائی توجہ کیجئے گا، یہ آج جو پوری دنیا میں سادات کرام بکھرے ہوئے ہیں، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی عابدی اور زیدی ہے، کوئی باقری اور کوئی جعفری ہے، کوئی کاظمی اور کوئی رضوی اور تقوی اور نقوی ہے، تو یہ نبی کے لڑکے کی نسل نہیں ہے۔ بھائی بتا دیا کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح ہوتا تو سب کی طرح سے نبی کی نسل بھی لڑکے کے ذریعے آگے بڑھتی۔ ارے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، وہ ابتر کے تانے دینے والوں کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ نسل کوثر کا کمال ہے کہ نسل خاص بھی باقی ہے، نسل عام بھی باقی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد، ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد والے محمد۔ نسل خاص کا کیا مطلب؟ نسل خاص کا کیا مطلب؟ کہا زہرا کے دوہرے دوہرے عقد ہوئے نا، ایک عقد عرش پر ہوا جہاں نکاح خان خالق ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک فرش پہ ہوا تو نسل بھی دوہری ملی، خاص بھی ملی، عام بھی ملی۔ خاص میں معصومین آ گئے، بھائی توجہ کیجئے گا، عام میں سادات کرام آ گئے، بھائی توجہ کیجئے گا، اور پھر ایسی نسل ملی، کہا مریم کو سارے شرف تو ملیں گے لیکن نسل مریم عیسیٰ پہ رک جائے گی، توجہ فرمائیے گا، لیکن نسل زہرا پہلے دو بیٹوں پہ رکے گی نہیں، بلکہ یہ نسل جائے گی قیامت تک، اور پروردگار عالم عیسیٰ کو گواہ بنا کر مہدی کا انتظار کرائے گا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اور بس اس سے پہلے کہ میں اور آپ کا وقت لوں 4 مصروں سے، کہ مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے، یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے، تو مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بہرحال گنجائش تو بہت ہے، لیکن میں گریز کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ منزل یہ ہے کہ عزیزان محترم، نبی کو ایسی بیٹی ملی کہ ابتر کا تانا دینے والے کہہ رہے تھے کہ تو مختون نسل ہیں، ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ذکور میں سے کوئی ہے نہیں، لڑکوں میں سے کوئی ہے نہیں، تو ان کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ لیکن یہ ہیں زہرا مادر ائمہ، اللہ اکبر، کہ پیغمبر جب تبلیغ سے تھکے ہوئے گھر میں آتے تھے تو زہرا کو دیکھ کر کہتے تھے، بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے۔ بھئی بہت سے لوگ کاروبار سے تھکے ہوئے گھر میں آتے ہیں، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ بیٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں، تجھے دیکھ کر میری تھکن اتر گئی، تجھے دیکھ کر مجھے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ کوئی باپ یہ نہیں کہتا کہ پھر مجھے کام پر جانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ نہ عام باپ ہے نہ زہرا عام بیٹی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا کوئی لڑکا تو ہے نہیں، ان کے بعد ان کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ توجہ فرمائیے گا، لیکن زہرا کی پیشانی میں نبی جس نسل پاک کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے، تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک تیری نسل باقی ہے میرے مشن کو مٹائے گا کون؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، اور پھر کیا کہنا اس ذات گرامی کا۔ دیکھیے جناب مریم کا شرف ہے، ان کی بزرگی ہے، ان کا کمال ہے، لیکن مریم کا نہ شوہر ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ وہاں کی ذمہ داریاں ہوں، اور نہ عیسیٰ کی نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن زہرا، جس کے لیے اقبال نے عجب طرح سے کہا، مریم از یک نسبت زہرا عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، ماں عیسیٰ جیسے نبی کی ماں، لیکن زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہیں کہ سردار انبیاء کی بیٹی ہیں، سردار اولیاء کی زوجہ ہیں، اور جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔
اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ شب جمعہ کی مناسبت اگر آپ دیکھیں تو حدیث قصہ کی تلاوت کرنے والے جانتے ہیں کہ زہرا ایسی مرکزی شخصیت ہے کہ جب نزول آیے تطہیر کے موقع پر ملائکہ نے پوچھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے تو پروردگار عالم ان قد آور مردوں کے بیچ میں، بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے یہ مثال میں دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میل ڈومینیٹڈ سماج اور معاشرے میں عورت بن جاتی ہے تعارف کا ذریعہ. مثبت میں بات کروں کہ صاحب آپ انہیں نہیں جانتے، یہ فلاں ذاکرہ کے شوہر ہیں. یعنی یہ جب ہوتا ہے جب خود اس میدان یا اس فیلڈ میں مرد کی شناخت نہ ہو، توجہ فرمائیے گا، تب عورت تعارف کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی عورت جب ہی تعارف کا ذریعہ بنتی ہے جب کسی اعتبار سے اس کا قد مرد سے بڑھا ہوا ہو. لیکن اگر دونوں برابر ہیں یا اس میدان میں دونوں کی شناخت اور پہچان ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، عورت کی نسبت سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہیں یہ ہو سکتا ہے جہاں مرد اس فیلڈ میں کوئی شناخت نہ رکھتا ہو. لیکن زہرا کا معاملہ ایسا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ زہرا کا باپ شناخت نہ رکھتا ہو، زہرا کا شوہر پہچان نہ رکھتا ہو، زہرا کے بیٹے پہچانے نہ جاتے ہوں. ارے زہرا کے باپ کا قد اتنا کہ رحمت للعالمین، زہرا کے شوہر کا قد ایسا کہ مشکل کشائے دو جہاں، زہرا کے بیٹے جوانان جنت کے سردار. یعنی ایسے ایسے قد آور مردوں کے درمیان زہرا ہے. لیکن پروردگار عالم مرکز تعارف نہ نبی کو بنا رہا ہے، نہ مولا علی کو بنا رہا ہے، نہ حسنین کو بنا رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، نہیں اگر نبی کے ذریعے سے زہرا کا تعارف ہوتا تو غلط نہیں تھا، علی کے ذریعے سے، مولا علی کے ذریعے سے زہرا کو پہچنوایا جاتا تو کوئی عیب نہیں تھا. حسنین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اگر زہرا کی شناخت کرائی جاتی، پہچنوایا جاتا تو کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اس معاشرے میں جہاں عورت کوئی شناخت نہیں رکھتی تھی، اگر وہاں نبی کو ذریعہ بنایا جاتا، علی کو ذریعہ بنایا جاتا، حسنین کو ذریعہ بنایا جاتا تو ان مردوں کی عظمت کا تو پتہ چلتا، لیکن جناب زہرا کے کمال کا پتہ نہ چل پاتا. تو ان قد آوروں کے بیچ میں ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ کر کہ اس چادر میں فاطمہ ہیں اور ان کے باپ فاطمہ ہیں اور ان کا شوہر فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے کہہ کر بتا دیا کہ یہ قداور ضرور ہیں، لیکن زہرا عورت ہونے کے باوجود ایسی مرکزی حیثیت ہے کہ سردار انبیاء پہچانا جائے تو زہرا کے ذریعے، سردار اولیاء پہچانا جائے تو زہرا کے ذریعے، جوانان جنت کے سردار پہچانے جائے تو زہرا کے ذریعے. صلوات بھیجئے محمد والے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات بھیج دیجئے آپ. وقت تمام ہو گیا میرا، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا کہنا اس مرکزی ذات گرامی کا کہ جس نے مختصر سی عمر میں اپنے شوہر کے مشن کا بھی ساتھ دیا، اپنے باپ کے مشن کا بھی ساتھ دیا اور اپنے بیٹوں کے مشن کا بھی ساتھ دیا. اور پھر اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو جناب زہرا باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی. دیکھیے نبی اور کسی نسبت سے بھی زہرا کا تعارف کرا سکتے تھے. عورت کے تو بہت سے رشتے ہوتے ہیں نا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. لیکن نبی نے عظمت زہرا بتانے کے لیے
اسی رشتے کا سہارا لیا جو سب سے بڑا رشتہ کہلاتا ہے. کہ کیا کہنا، کہا یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یعنی مرکزیت کی طرف اشارہ کیا. تو اب اگر زہرا اس منزل پر ہیں تو پورے دین میں، پورے اسلام میں زہرا کی رضا ہی نبی کی رضا بھی بنے گی، علی کی رضا بھی بنے گی، اور حسنین علیہ السلام کی بھی رضا بنے گی. مرکز تعارف ہے نا. بڑی توجہ. یہی وجہ ہے کہ نبی کے حوالے سے ملاوٹ ہے. لوگ سازشیں کر لیتے ہیں کہ بھائی اگر بزم رسول میں بیٹھنے والوں کو آپ نے درجے دے دیے تو یہ شان رسالت کے خلاف ہے. حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ برسنے والا پانی ایک ہوتا ہے، ظرف کے اعتبار سے اثر بدلتا ہے. توجہ فرمائیے گا، پانی ایک ہوتا ہے، سیپ کے منہ میں جا کر موتی بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جا کر زہر بنتا ہے. پانی کا فرق نہیں ہوتا، ظرف کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے صحابہ رحمت رسول برس رہا تھا، جیسا ظرف تھا ویسا اثر تھا. بھائی توجہ فرمائیے گا. لیکن پھر بھی وہاں تقسیم ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. مولا علی کے معاملے میں آدمی کہتا ہے کہ اگر مولا علی کسی سے ناراض ہوتے تو درباروں میں جا کر مدد نہ کرتے. بڑی توجہ. یعنی وہاں بھی ملاوٹ کرنے کی کوشش ہے، لیکن زہرا نے کہا میں معیار بنوں گی. توجہ فرمائیے گا کہ ہر جگہ تو تم تعویل کر لو گے، لیکن میں نبوت کی بھی پشت پناہ بنوں گی، میں امامت کی بھی پشت پناہ بنوں گی. یاد رکھنا، میری رضا کے بغیر نہ تم کو رضائے نبوت ملے گی، میری رضا کے بغیر نہ تم کو رضائے امامت ملے گی. یہی وجہ ہے کہ صدق کا انکار کرنے والے بھی ہمیں در زہرا پر اس لیے نظر آتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اگر زہرا کی رضا نہ ملے، لیکن زہرا نے ان کی قسمت کا فیصلہ یہ کر کے کیا کہ پروردگار گواہ رہنا، میں ان لوگوں سے ناراض جا رہی ہوں. صلوات دیجئے محمد والے محمد. بس عزیزان محترم، اب یہاں پر محسن نقوی شہید کے یہ 4 مصرے، اور وہ یہ کہ تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ. تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ. کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے. جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات. دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. ہاں یہ ہے بطول پاک کہ اگر اس سے کوئی رنجش رکھے. اور پھر اس نے کہا کہ میں اس محاذ کو واقعاً آپ دیکھیں اگر تو نبی جس سے اپنی ماں کہیں، اور مولا علی جیسا واقعاً ایک ماں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کا جو رول ہوتا ہے گھر کے لیے. بہت کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایک لفظ اگر دل میں اتر گیا، پھر میں کہہ رہا ہوں، مولا علی کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کی شجاعت. لیکن کیسے میں کہوں، اس کو عام طور سے شاید اس طرح سے بیان نہ کیا گیا ہو. کم از کم میں نے تو اس رخ سے کبھی، بڑا محدود مطالعہ ہے میرا، لیکن صاحبان فکر و نظر میرے بیان کو سن رہے ہیں. یعنی جو ہر میدان میں پروانہ وار محافظ رسالت ہوا کرتا تھا. توجہ کیجئے گا، جب اس جیسے شیر خدا پر حملے کی کوشش کی گئی
تو جناب زہرا کا دروازے تک آنا یہ شجاعت زہرا تو جو فرما رہے ہیں، اس لیے کہ سازش یہی تھی کہ علی آئیں تاکہ ہم گھر میں گھس کر نسل رسول کو ختم کر دیں. اور زہرا مصداق کوثر ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ زہرا کا دروازے پر آ کر اس ہجوم کا مقابلہ کرنا، جبھی ہمارے 11ویں امام نے کہا کہ ہم ائمہ حجت ہیں مخلوق پر اور ہماری جدہ زہرا حجت ہیں ہم پر. دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کیسا رول پلے کر رہی ہے، کس ذمہ داری کو نبھا رہی ہے. اور واقعاً زہرا کے علاوہ اور کوئی آتا تو دنیا کی سازشوں کا شکار ہو جاتا. کہ زہرا نے علی کی مظلومی کی حفاظت اس طرح سے کی، کہا یہ ہجوم میرے شوہر کو قتل بھی کر دے گا اور اس کو ایک سازش قرار دے دے گا. کہ اس موقع پر نبی کی بیٹی ہی جا کر دیکھیے، سوچئے کبھی اس رخ سے اس بات کو. اور واقعاً جناب زہرا نے جو ذمہ داری لی ہے، شاید ابھی کچھ تشنگی ہو لیکن میں اس کی تکمیل اس طرح سے کروں گا کہ جب زہرا دنیا سے گئی ہیں تو علی جیسا صابر، علی جیسا دلیر اور بہادر زہرا کے جنازے پر بیٹھ کر جو مرثیہ پڑھ رہا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زہرا کی اہمیت کیا ہے. ایک مرتبہ پھر میں کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر رہا ہوں. مولائے کائنات کی فضیلتوں کے رخ، مولائے کائنات کے کمالات اور صفات کے رخ آپ کے ذہن و دل و دماغ میں اترے ہوئے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر پروردگار نے کہا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، عظمت مریم کو بیان کیا ہے اور میں وہاں سے آپ کو جناب زہرا تک لایا ہوں، تو اب مولا علی جیسے کا مرثیہ سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زہرا ہے کیا. یا عورت خاندان کی کس طرح سے ذمہ دار ہوتی ہے کہ علی جیسا یہ کہے کہ اے بنت رسول، جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ اب تک علی اپنا حال دل آپ سے کہہ لیا کرتا تھا. یعنی جس کی جدائی علی کو تنہا کر دے وہ ہے زہرا. اللہ اکبر، اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ اور یہیں پر میں سوال کرتا ہوں دکھے ہوئے دلوں سے بھی اور سننے والوں سے بھی جو جناب زہرا کی مصیبت پر تڑپ جاتے ہیں سن کر، کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب زہرا کی جدائی پر علی جیسے کا یہ مرثیہ ہے تو کوئی حسنین کے دل سے پوچھے، کوئی زینب و ام کلثوم کے دل سے پوچھے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، آپ متوجہ ہو گئے مولا علی کا یہ مرثیہ اس لیے کہ زہرا کے لیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے بنت رسول، جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ علی اپنا حال دل کس سے کہے گا. اس لیے کہ زہرا یہ وہی تو ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں کہاں جناب زہرا نے تسلی دی ہے. ہم نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تڑپ کر کہا بنت رسول، مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، بلکہ مقام تعجب یہ ہے کہ میں جب سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. آپ نے دیکھا جو علی کی تنہائی اور اس تنہائی کو ڈیفائن کیا ہے خمار بارابنکوی نے کہ
عجب طرح سے عجیب منزل ہے غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی. غربت زینب کا تو ذکر ہوتا ہے کہ سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے اٹھا کر لانے والی, پورے راستے میں سجاد کو سنبھالنے والی, لیکن مولا علی کی تنہائی کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن زہرا اس ذات کا نام ہے جس نے جس نے علی کی تنہائی کو کم کیا ہے, جس نے علی کے غم و علم کو, لیکن جب زہرا چلی گئی ہیں تو اب علی کا مرثیہ. لیکن میں کہوں گا اگر شوہر پہ یہ اثر ہے تو کوئی اولادوں سے پوچھے. ہاں اس کووڈ-19 میں جانے والوں کے لیے میں نے کہا نا وہ تسلی ہے نہ دلاسا, ورنہ گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو عجب طرح کا انداز ہوتا ہے. لیکن اب تو چند لوگوں میں جزاکم ربکم عزیز بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں, رشتہ دار بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اس لیے کہ انداز یہی ہوتا ہے نا آج بھی ہمارے گھروں میں کہ جب جنازہ رخصت ہونے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آئیں عزیز خاص آ جائیں اور ایک مرتبہ آخری چہرہ دیکھ لیں. یہی مولائے کائنات نے بھی کیا, اپنے بچوں سے کہا کہ آؤ ماں کو آخری سلام کر لو. لیکن عزادارو یقیناً زینب و ام کلثوم تو آئیں, لیکن امام حسین بلکہ بعض روایتوں میں دونوں شہزادوں کے لیے ہے کہ تڑپ کر کہا کہ اماں بلائیں گی تو میں آؤں گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے اور آواز آئی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. آپ سمجھ گئے ماں کون ہے. یقیناً ہر ماں اپنی اولادوں کے لیے تڑپتی ہے, لیکن جس طرح سے زہرا عام بیٹی نہیں ہے اسی طرح سے زہرا عام ماں بھی نہیں ہے. ساری مائیں تو اولادوں کے لیے زندگی میں تڑپتی ہیں, لیکن یہ زہرا جیسی ماں ہے جو شہادت کے بعد اپنے بیٹوں کے لیے بندے کفن توڑ کے کہتی ہے آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. عجب نہیں مولا حسین نے جنازے سے لپٹ کر کہا ہو اماں آپ نے بلایا تو میں آ گیا, اماں وعدہ کرو یہ حسین بلائے گا تو چلی آنا اماں. شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جب شمر کا کن خنجر چلنے لگا تو انبیاء تو چلے گئے, حسین نے آواز دی, دو ہاتھ نمودار ہوئے, آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. واہ حسینا واہ مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین مجلس اور سامعین مجلس جہاں جہاں سے بھی مجلس کو سماعت فرما رہے ہوں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے, مرحومہ کی مغفرت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نجمہ زمان بنت مہدی الزمان صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد